इंटरनेशनल भिखारी वो है जो अपने बेटे के नाम पर बाइक मांग रहा है। तू इंटरनेशनल भिखारी है बेईमान कमीने, तू उस भिखारी से बड़ा है जो लंगड़ा और लूला और अंधा और अपाहिज है, तू उस भिखारी से बड़ा है। जहेज में 2-4 आइटम कम दे देना चलेगा, लेकिन मेहमानों की इज्जत अच्छी कर लेना। हमारे साथ जो 300 आदमी बाराती आ रहे हैं ना, इनकी खातिरी अच्छी तरीके से कर लेना। ये भीख मांगने की इंटरनेशनल स्टाइल है। तेरा अमीरपन और तेरा साहूकारीपन मेरे जूते के बूट के नीचे नहीं समझता तुझे कुछ। क्या करेगा तू मेरा कर ले। छोड़ दो बारात 400-500 आदमियों की, ये 300-400 आदमी जितने बारात में जाते हैं, मैंने कभी इनको बाराती कहा ही नहीं है। आज भी मैं कहता हूं कि ये सब चोर हैं और डाकू हैं। बुरा लगता है। हाँ, अल्लाह के नबी ने फरमाया जब लड़की वाले की यहां जब तुम खाना खाने जाते हो, लड़की वाले के घर दखला सारिकन व खरज सारिकन, चोर बनकर दाखिल होते हो और डाकू बनकर निकलते हो। कौन सी हदीस है जो तुम्हें लड़की वाले के घर खाने की इजाजत देती है, बताओ तो। मेरी बेटी है, जर्जीस साहब का काम यह है कि निकाह पढ़वाया जाए दामाद के साथ और बेटी का हाथ पकड़ के दामाद को दुआ देकर रुखसत कर दिया जाए। दामाद के साथ जो चले आ रहे हैं 100, 200, 500 आदमी, उनको खिलाने की जिम्मेदारी मौलाना जर्जीस के ऊपर नहीं है, शरीयत ने नहीं दी है। शर्म नहीं आती? खाते हो तो लड़की वालों के घर खाते हो, खाना चाहिए तो लड़के वालों के घर खाना चाहिए। वलीमा करो, कौन मना करता है? वलीमे में 100 आदमी की दावत कर रहा है, बारात में 500 आदमी ले जा रहा है। वलीमा कर ना, 500 नहीं 1000 को बुला। एक दिन वलीमा कर, दूसरे दिन भी कर, 20 दिन वलीमा कर, शरीयत तुझे इजाजत देती है। तुझे खुशियां कर, लेकिन लड़की वाले पर बोझ मत बन। लड़की वाले ने 18 साल 20 साल पाल पोस कर अपनी लड़की बड़ी करके तुझे दे दी, बहुत बड़ा काम कर दिया, ये बहुत बड़ी कुर्बानी दे दी। लेकिन उस लड़की को लेने के लिए भी 500 आदमी जाएं, 400 जाएं, ये चोर जाएं। और डाकू मैं इसलिए कह रहा हूं, वहां जा गए, वहां बैठ गए, मालूम है कि अब बड़ा नहीं खिलाएगा। क्यों? क्योंकि लड़के के बाप ने पहले ही कह दिया 400 लेके आ रहा हूं। जहेज में 2-4 आइटम कम दे देना चलेगा, लेकिन मेहमानों की इज्जत अच्छी कर लेना। हमारे साथ जो 300 आदमी बाराती आ रहे हैं ना, इनकी खातिरी अच्छी तरीके से कर लेना। ये भीख मांगने की इंटरनेशनल स्टाइल है। मतलब जानते हो क्या हुआ? मैं जर्जीस साहब का बेटे की शादी, जर्जीस साहब क्या कह रहे हैं सुनो, मोटर आइटम 1-2 कम कर लेना जहेज में चलेगा, लेकिन 250-300 आदमी जो लेके आ रहे हैं ना, इनकी खातिरी जरा अच्छी कर देना। ये अच्छी कर देने का मतलब समझ रहे हैं आप? मतलब बड़े का आइटम नहीं, सब मटन रहना चाहिए, चिकन भी पोल्ट्री वाला नहीं, देशी रहना चाहिए। ये भीख मांगने की एक नई स्टाइल है, इंटरनेशनल स्टाइल। और जो ये कहता है तू कितना बड़ा अमीर बना हो, चाहे कितना साहूकार, मौलवी जर्जीस कहता है तू इंटरनेशनल भिखारी है। जा, बुरा लगता है तो लगता रहे। तेरा अमीरपन और तेरा साहूकारीपन मेरे जूते के बूट के नीचे नहीं समझता तुझे कुछ। क्या करेगा तू मेरा कर ले। लड़की वाले पर बोझ बनेगा, लड़की वाले के यहां खाना खाएगा, लड़की वाले के यहां बारात में 250-300 आदमियों को लेके जाएगा। लड़की वाले के पर कोई जिम्मेदारी आयत नहीं होती है कि वो सबको खिलाए। इस चीज को खत्म करिए समाज से। और इंटरनेशनल भिखारियों को देखिए, कौन बाइक दे देना, मेरा लड़का 5 लाख की दुकान पे बैठता है, तू 50,000 की बाइक भी नहीं दे सकता? अबे कटोरा लेके भीख मांगना। दरवाजे पर जर्जीस के जब कोई लंगड़ा आदमी आता है तो 10 रुपए देने में फख्र होता है कि चलो पैरों से माजूर है, कमाने के लायक नहीं है। एक अंधा आता है, 100 रुपए देने में अच्छा लगता, आंखों से अंधा, कमाने के लायक नहीं है। इन बेचारों को भिखारी समझकर दे देता हूं, ये बेचारे कमाने के लायक नहीं है। दोनों हाथों से मजबूत, हट्टा खट्टा, मोटा ताजा तंदुरुस्त अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद, और अपने लड़के के नाम पर मोटरसाइकिल मांग रहा है। ईमानदारी के साथ बताओ, अंधा लंगड़ा लूला जो अल्लाह के नाम पे 10-20 रुपए मांगे वो बड़ा भिखारी है, या जो अपने बेटे के नाम पे बाइक मांगे वो बड़ा भिखारी है? मौलवी जर्जीस की नजर में
इंटरनेशनल भिखारी वो है जो अपने बेटे के नाम पर बाइक मांग रहा है। तू इंटरनेशनल भिखारी है बेईमान कमीने, तू उस भिखारी से बड़ा है जो लंगड़ा और लूला और अंधा और अपाहिज है। तू उस भिखारी से बड़ा है, तू इंटरनेशनल भिखारी है। शर्म आनी चाहिए, शर्म। तो ये चीज़ें हमें अपने समाज से दूर करने की ज़रूरत है। हज़रत उमर फारूक के ज़माने में तो एक एक चीज़ पर नज़र रखी जाती थी, एक एक चीज़ पर। हज़रत उमर रात की तारीकी में गश्त कर रहे हैं। अब देखिए, अच्छा यहाँ देखता हूँ मैं, बस मैंने देख लिया है। अब सुनिए, मेरी नज़र में आ गया, मेरी आंखों ने फ़ोटो खींच लिया उसका। हज़रत उमर रात की तारीकी में गश्त कर रहे हैं। एक दरवाजे से के पास से गुजरते हैं, अंदर एक औरत के कराहने की आवाज़ आती है। आगे बढ़ते हैं तो सुनते हैं कि एक औरत शेर पढ़ रही है, और शेर पढ़ते हुए कह रही है, अगर मुझे उमर के सिपाहियों का डर न होता तो आज मैं नज़र इब्ने हारिस को अपने घर बुलाती, और आज मेरी चारपाइयों की चोलियां बोल रही होती। मुझे उमर का डर न होता तो आज नज़र इब्ने हारिस से मैं अपने जिस्म की तस्कीन कर लेती, नज़र इब्ने हारिस को बुला लेती और मैं उसके साथ अपना मुंह काला कर लेती, अपनी चारपाई की कुचुर मरवा लेती, उसकी आवाज़ें निकल जाती। ये अरबी में शेर पढ़ रही थी जिसका तर्जमा मैंने आपके सामने रख दिया। हज़रत उमर ने उस मकान का नंबर नोट कर लिया, जहन में बिठा लिया, और पता लगाने लगे कि नज़र इब्ने हारिस कौन है। ये औरत नज़र इब्ने हारिस को क्यों याद कर रही थी? जब नज़र इब्ने हारिस को बुलाकर हज़रत उमर के पास लाया गया तो क्या देखते हैं कि वो तो बहुत नेक आदमी है, बहुत शरीफ आदमी है, बड़े इबादत गुजार हैं। पूछा अमीरुल मोमिनीन ने, उमर फारूक ने, आए नज़र, उस जगह पर मेरा गुजर हुआ, वहाँ एक औरत रहती है इस नाम की, मुझे बताओ कि इस नाम की औरत से तुम्हारा क्या ताल्लुक़ है? नज़र इब्ने हारिस ने कहा, अल्लाह की कसम, न तो मैंने उस औरत का नाम सुना है और ना ही मैं उस औरत को जानता हूँ कि वो कौन है। वो मुझे कैसे जानती, मुझे नहीं मालूम। जब उन्होंने कसम खाकर यकीन दिलाया तो हज़रत उमर ने उनको छोड़ दिया। लेकिन हज़रत उमर को बड़ा ताज्जुब हुआ कि नज़र इब्ने हारिस ने कि अंदर इस औरत ने क्या देख लिया है जो उनको याद कर रही थी। एक तरफा आग लगी हुई थी मोहब्बत की और कह रही थी कि अगर मुझे उमर का डर ना होता तो नज़र इब्ने हारिस को मैं अपनी चारपाई पर बुलाती और आज मैं उसके साथ जिना करती, मैं उसके साथ मुँह काला करती। अब हज़रत उमर ने उस औरत को बुलवाया। जब वो औरत आई तो उससे पूछा, अरे औरत, नज़र इब्ने हारिस कौन है? पहले तो वो आनाकानी करने लगी, कौन नज़र? नहीं, मैं नहीं जानती। हज़रत उमर ने अपने खादिम से कहा, कोड़ा निकालो, ये ऐसे जवाब नहीं देगी। जब हज़रत उमर फारूक ने कोड़े को लहराया तो कहने लगी, बता रही हूँ। कोड़ा देखते ही कहने लगी, बता रही हूँ। फिर उसने बताया कि नज़र इब्ने हारिस मुझे नहीं जानता, लेकिन मैं नज़र इब्ने हारिस को अच्छी तरह जानती हूँ और मेरा दिल उसके ऊपर आमादा है। मेरा शौहर कई सालों से गया हुआ है, अभी तक लौट कर नहीं आया है। तो कहा, ये बताओ, नज़र इब्ने हारिस तो तुम्हें जानते ही नहीं है, फिर क्या बात है? तुम्हें नज़र के अंदर क्या चीज़ अच्छी लगी? कौन सी चीज़ है नज़र की जिसने तुम्हारे दिल में नज़र के लिए जगह बना ली? औरत कहती है, अमीरुल मोमिनीन, हमें नज़र इब्ने हारिस के आगे के बाल बहुत अच्छे लगते हैं, उनके जुल्फ़ें बहुत अच्छी लगती हैं। जब वो अमामा या पगड़ी उतार लें तो उनके बाल आगे के बड़े खूबसूरत हैं, और इन बालों की वजह से मेरा दिल नज़र इब्ने हारिस के ऊपर आ गया। आपने कहा, जाओ। अब नज़र इब्ने हारिस को दोबारा बुलाया गया। नज़र इब्ने हारिस जब दोबारा आए, अमीरुल मोमिनीन ने कहा, आए नज़र, पगड़ी उतारो। नज़र इब्ने हारिस ने जब अमामा उतारा, पगड़ी उतारी, तो क्या देखते हैं कि इधर के आगे के बाल वाकई उनके बड़े हुए हैं। यहाँ
آپ پیچھے کے بال بڑھا سکتے ہیں تھوڑے بہت، یہاں تک یہاں تک یہاں تک، لیکن آگے کے بال آپ یہ زلفیں جو ہوتی نا، کبھی دیکھا کبھی کبھی کچھ لوگ تیرے نام، سلمان خان ہجڑے جیسی وہ ایکٹنگ ایسے، یہ آگے کے بال صحیح نہیں۔ قرآن نے آگے کے بالوں کے بارے میں کیا کہا؟ لَنَسْفَعًا بِالنَّاسِيَةِ، قیامت کے دن ہم ابو جہل کو پیشانی پکڑ کر گھسیٹیں گے اور گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیں گے۔ پیشانی، ماتھا تھوڑی پکڑا جاتا ہے، کوئی پکڑ کے دکھائے، پکڑ جائے گا نہیں، تو پیشانی پکڑنے کا مطلب یہ آگے کے بال، یہ بال پکڑ کر ابو جہل کو گھسیٹ کر اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا قیامت کے دن۔ تو میرے بھائیوں، آگے کے بال، پیشانی کے بال رکھنا یہ ابو جہل کی نشانی ہے، ابو جہل کی عادت ہے۔ ابو جہل نے آگے کے بال رکھے تھے، اس لیے اللہ نے ابو جہل کے بالوں کا ذکر کر دیا۔ ہم اس کو آگے کے بال پکڑ کر، پیشانی کے بال پکڑ کر اس کو گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈال دیں گے۔ یہاں میری آنکھیں فوٹو کھینچ چکی ہیں، اب سوچ لو کس کے بال محمد رسول اللہ کی طرح ہو، کس کے بال ابو جہل کی طرح، سوچ لو۔ تو نضر ابن حارث کے بال دیکھے تو کہا امیر المومنین نے، اے نضر ابن حارث، تمہارے آگے کے اور سامنے کے بالوں نے مدینے کی عورتوں کو فتنے میں ڈال دیا، مدینے کی عورتوں کو خطرے میں ڈال دیا ہے۔ تمہارے آگے کے یہ ہپی کٹ بال دیکھ کر مدینے کی عورتیں اپنے آؤٹ آف کنٹرول ہونے لگی ہیں، اپنے قابو کھونے لگی ہیں۔ ادھر آؤ۔ نضر ابن حارث کو بٹھایا، پھر ایک باربر کو، ایک نائی کو بلایا، حجام کو بلایا، اور پورا اس طرح لے کر ان کے سر کے سارے بال گھونٹ ڈالے، گنجا کر دیا، ٹکلا۔ کچھ ٹکلے ہمارے دیش کو بھی چلا رہے ہیں، بالکل بال اس کے الگ کر دیے ایک دم۔ نضر ابن حارث نے کہا اگر میرے بال دیکھ کر دوسرا فدا ہو رہا ہے تو اس میں میری کیا غلطی ہے؟ میں نے تھوڑی کہا تھا۔ امیر المومنین کہتے ہیں غلطی تمہاری ہے، تم نے آگے کے اتنے اچھے بال رکھے ہی کیوں ہیں؟ نہ یہ بال رہیں گے اور نہ تمہاں سے لڑکیاں فتنے میں پڑیں گی۔ بال ہی کاٹ دیے اور ان کے سر پہ اب عمامہ باندھ دیا۔ خدا کی قدرت دیکھو، پہلے وہ کم خوبصورت لگ رہے تھے، بال کاٹنے کے بعد، ٹکلا کرنے کے بعد جب عمامہ باندھا تو اور خوبصورت لگنے لگے۔ اب مدینے کی ایک لڑکی ان پر فدا ہوتی تھی، بال کٹنے کے بعد، عمامہ باندھنے کے بعد 10 لڑکیاں ان کے اوپر فدا ہونے لگیں۔ حضرت عمر نے کہا یار یہ تو معاملہ ہی عجیب ہو گیا، الٹا ہو گیا، میں تو بال کاٹ کے بھی صحیح نہیں کر پایا، پہلے تو ایک لڑکی مر رہی تھی اب تو 10 مرنے لگی۔ تو کہا میرا کیا قصور ہے؟ کہا تمہارا قصور نہیں ہے، لیکن تمہیں اب مدینے میں رہنے کی اجازت نہیں ملے گی۔ تم جب تک مدینے میں رہو گے تو مدینے کی لڑکیاں فتنے میں مبتلا ہو جائیں گی، اس لیے ساری لڑکیوں کو تو مدینے سے نکالا نہیں جا سکتا، تمہیں ہم مدینے سے نکال رہے ہیں۔ کہا امیر المومنین مدینے سے نکال کے آپ جہاں بھیجیں گے وہاں کی لڑکیاں فتنے میں پڑیں گی؟ کہا کہ میں ایسی جگہ تمہیں بھیج رہا ہوں جہاں مسلمان نہیں ہوں گے، ہم تمہیں عیسائیوں کی بستی میں بھیج رہے ہیں اور تمہارے اوپر یہ ذمہ داری ڈال رہے ہیں کہ تم وہاں جا کر دین کی تبلیغ کرو گے، دین کی دعوت دو گے، دین کا پیغام پہنچاؤ گے۔ وہاں رہنے کے بعد اگر کوئی اسلام لے آتی ہے اور اس کے بعد تم سے شادی کرنا چاہتی ہے تو شادی کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کم سے کم مدینے کی لڑکیاں تو فتنے میں محفوظ رہیں گی فتنے سے۔ نضر ابن حارث کو دوسری کنٹری میں بھیج دیا، دوسرے شہر میں بھیج دیا اور ذمہ داری دے دی کہ اتنے مہینے میں، اتنے دن میں اتنا کام، اتنا دعوت، اتنی تبلیغ کر کے اور پوری ایک لسٹ بنا کر ہمیں بھیجو۔ جب دن بھر کام ہی میں رہو گے اور پھر یہ عیسائی ہونے کی وجہ سے شاید مسلمان سمجھ کر تم سے پیار ہی نہ کریں، اس لیے تم ان سے دور رہنا اور تم بھی اور ان کے فتنے میں مت آنا۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، حضرت عمر یہ کرتے تھے، ایک کے بڑے بال دیکھے تو اس کو بھی کاٹ ڈالے۔ ہمارے سماج کے اندر ابھی کوئی لڑکا کسی لڑکی کو لے کر بھاگ جائے، پنچایت بیٹھ جائے گی، دوسرے دن مکھیا آ جائیں گے، سرپنچ صاحب آ جائیں، صاحب تیرا لڑکا اس لڑکی کو لے کے بھاگا، ہاں کیا ہو؟ 2 لاکھ روپے جرمانہ دو، اس کی لڑکی کی زندگی بیکار ہو گئی، بیچاری بدنام ہو گئی، یا اس لڑکے کے ساتھ اب نکاح کرو، چلو
یا تو نکاح کروا دیا جائے گا یا جرمانہ متعین کر دیا جائے گا. جس طرح لڑکا لڑکی کو لے کے بھاگ رہا ہے اس کی پنچایت تم بٹھا دیتے ہو. سماج کے اندر کسی کے آگے کے بڑے بال ہیں, کتنی پنچایتیں بٹھائی ہیں. شراب کوئی پیتا ہے سماج کے اندر, کبھی پنچایت بٹھائی ہے؟ نماز نہیں پڑھتے ہیں لوگ, مسجدوں کے سامنے چائے کی ہوٹلوں پہ بیٹھے رہتے ہیں, ان پنچوں نے کبھی بیٹھ کر ان بے نمازیوں کے لیے کوئی میٹنگ کی ہے؟ نہیں میرے بھائیوں, سماج کا ایک بڑا حصہ ہے, آپ کو یہ کرنا پڑے گا, آپ کو یہ کرنا پڑے گا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار فجر کی نماز پڑھائی, اور فجر کی نماز پڑھانے کے بعد جب سلام پھیرا تو کیا دیکھا کہ ایک آدمی کی فجر کی نماز میں ایک رکعت چھوٹ گئی. یعنی وہ بعد میں آیا تھا, حضرت عمر ایک رکعت پڑھا چکے تھے, وہ بعد میں آیا تو ایک رکعت میں شامل ہو گیا. تو اب جب سلام پھیرا جائے گا تو ایک رکعت بعد میں پڑھے گا نا, وہ پوری کرے گا. تو حضرت عمر نے اس کو دیکھا, یہ بعد میں آیا, پھر دیکھتے رہے, پتہ چلا ایک ہی رکعت اس نے پڑھی, یعنی ایک مل گئی تھی, ایک پڑھ لی اور ایک بعد میں پوری کر لی. حضرت عمر نے اس کو کچھ نہیں کہا. جب باہر نکلے تو خفیہ جو CID ہوتی ہے, خفیہ CID جو گپت طریقے سے پتہ لگا کے خبر دیتی ہے کہ یہاں اسلام کے خلاف یہ لوگ ہیں, یہ षڈینتر رچ رہے ہیں, تو خفیہ CID کو بلایا اور کہا کہ دیکھو وہ آدمی جو وہ دیکھو, وہ کہا ہاں دیکھا, اس کا نام ڈائری پہ نوٹ کرو. CID نے نوٹ کر لیا. کہا کہ اس کے بارے میں پتہ لگانا, یہ روز دیر سے آتا ہے یا آج ہی دیر سے آیا ہے, نظر رکھنا. میں تو دوسری بستی میں دوسرے علاقے میں جا رہا ہوں, کل بھی دیکھنا اور پرسوں بھی دیکھنا. اگر کل بھی دیر سے آیا اور پرسوں بھی دیر سے آیا, اگر یہ 3 دن دیر سے آیا تو میں اس کو سزا دوں گا. CID نے کہا کیا سزا دیں گے؟ کہا میں اس کا داہنا ہاتھ کاٹ دوں گا اور بایاں پیر, یا دایاں پیر کاٹ دوں گا اور بایاں ہاتھ. ہم اس کا ایک ہاتھ کاٹیں گے اور اس کا ایک پیر کاٹ دیں گے. اگر دایاں ہاتھ کاٹیں گے تو بایاں پیر, اور بایاں ہاتھ کاٹیں گے تو دایاں پیر, اس کو خلاف سے ہم کاٹ دیں گے, ہم اس کو یہ سزا دیں گے. کہا امیر المومنین کیوں؟ کہا میں نے جناب محمد رسول اللہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ منافقوں کے اوپر 2 نمازیں بڑی بھاری ہوتی ہیں, ایک عشاء کی اور ایک فجر کی. وہ عشاء کی نماز میں سستی کرتے ہیں اور فجر کی نماز میں تاخیر سے آتے ہیں. اگر یہ 2 دن اور دیر سے آیا تو میں سمجھوں گا کہ یہ منافق ہے. 3 دن اگر مسجد میں دیر سے آیا تو میں سمجھوں گا کہ منافق ہے. ایک وقت کی نماز چھوٹی تھی, وہ بھی ایک رکعت. صرف جمعے ہی کے دن نماز پڑھنے والوں ذرا اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھو کہ ہم مسلمان ہیں کہ نہیں ہیں. اس کی فجر کی نماز نہیں چھوٹی تھی, ایک رکعت چھوٹی تھی. نماز تو مل گئی تھی, ایک رکعت تو ملی تھی, ایک رکعت بعد میں پوری کر لی. پیشاب پائخانے میں بھی دیر ہو سکتی ہے, سو کر اٹھنے میں بھی دیر ہو سکتی ہے. موبائل کا زمانہ نہیں تھا, الارم کا زمانہ نہیں تھا, آنکھ دیر سے بھی کھل سکتی ہے. بیچارہ سو گیا ہوگا یا جنگل میں کھیت میں لیٹرین اور پیشاب کرنے جانا پڑتا, ہو سکتا ہے کہ لیٹرین میں دیر ہو گئی ہو, بیچارے کو آنے میں کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے. لیکن حضرت عمر نے فوراً سزا نہیں دی, کہا ہو سکتا ہے ایسا, اس لیے آج دیر ہو گئی ہو, لیکن کل بھی دیکھنا اور پرسوں بھی دیکھنا, روز دیر تھوڑی ہوگی. اگر منافقت اس کے اندر آ گئی ہوگی تو یہ کل بھی دیر سے آئے گا اور پرسوں بھی دیر سے آئے گا, اور 3 دن دیر سے آیا تو میں اس کا ایک ہاتھ کاٹ دوں گا اور ایک پیر کاٹ دوں گا. ذرا اس واقعے کی روشنی میں ہم اپنے گریبانوں میں جھانکیں اور دیکھیں, سوچیں اور دیکھیں کہ ہم کتنے پکے مسلمان ہیں. صرف جمعے کے دن مسجد میں آ رہے ہیں, جمعے کے دن کی بھی فجر کی نماز ہم نہیں پڑھے ہوتے ہیں, اور جمعے کے دن ہم پہلی صف میں آ کے بیٹھیں 11 بجے سے. مولانا جرجی صاحب خطبہ دیں گے, 11 بجے سے مسجد بھر گئی. جو پورے ہفتے مسجد میں نہیں آیا, مولانا جرجیز کا خطبہ سننے کے لیے آج پہلی صف میں بیٹھا, سعودی عرب کا رومال ڈال کے, جنت الفردوس بھی لگایا, خوشبو آ رہی ہے, پہلی صف میں بیٹھا ہوا ہے بیچارہ, سعودی عرب کا رومال بھی ڈالا ہوا ہے, اور جمعے کے دن نماز پڑھ کے نکلا, داڑھی پہ ہاتھ پھیرتے, ایسا لگ رہا ہے جیسے اللہ تعالیٰ پہ بہت بڑا احسان کر کے آیا ہے. سماج کے لوگ میٹنگ کریں, بتائیں ان بے نمازیوں کے لیے آپ کے ہاں کتنے ایکشن لیے گئے, کتنے ایکشن. آپ جواب نہیں دے پائیں گے اس بات کا, آپ جواب نہیں دے سکتے اس بات کا. کتنے ایکشن لیتے ہیں آپ؟ شرابیوں پر ایکشن نہیں, جواریوں پر ایکشن نہیں, صرف لڑکا لڑکی لے کے بھگ جائے تو ایکشن لے لیتے ہیں آپ. آپ کی ذمہ داری بنتی ہے, آپ کی ذمہ داری بنتی ہے میرے بھائیوں. ہمیں ان چیزوں کو دیکھنا ہے, ہمیں ان چیزوں پر نظریں ڈالنا ہے, اپنے سماج میں عورتوں کو بھی دیکھنا ہے.
بے پردگی عام ہوتی چلی جا رہی ہے، ان کے پہناوے پر بھی نظر ڈالو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نساء کاسیات عاریات ممیلات و مائلات، ایک ایسا زمانہ آ جائے گا کہ تم عورتوں کو دیکھو گے کہ بظاہر تو وہ کپڑے پہنے ہوئے ہوں گی لیکن حقیقت میں وہ کپڑے نہیں ہوں گے، وہ اندر سے برہنہ ہوں گی، اندر سے ننگی ہوں گی۔ دیکھ لیجیے آپ ہاف آستین کے کپڑے پہن رہی ہیں آپ، جو غیر شادی شدہ ہے جن کی شادی نہیں ہوئی وہ شلوار سوٹ پہنتی ہیں، آستینیں کھلی ہوئی ہیں، دوپٹہ بھی اب سر پہ نہیں رہا۔ اللہ کے رسول جب معراج پہ گئے تو آپ نے دیکھا کہ کچھ عورتوں کو سر کے بال پکڑ کر ایک درخت سے لٹکا دیا گیا جہنم کے اندر، اور ان کو الٹا الٹا ان کو گھمایا جا رہا ہے، اور ان کے ہاتھ پیچھے سے باندھ دیے گئے ہیں، اور ان کے دونوں سینوں میں، عورتوں کے دونوں سینوں میں کھنجر ڈھونک دیے گئے ہیں یہاں سے، اور یہاں نکال لیا گیا ہے، یہاں سے کھنجر ڈالا یہاں نکالا گیا ہے۔ پوچھا اللہ کے نبی نے جبریل یہ کون عورتیں ہیں جن کو اتنا دردناک جہنم میں عذاب دیا جا رہا ہے، جن کے سر کے بال پکڑ کر ان کو لٹکا دیا گیا ہے اور ان کے سینوں میں کھنجر چبھو دیے گئے ہیں؟ جبریل نے فرمایا اے اللہ کے نبی یہ وہ عورتیں جو دنیا میں اپنے بال کھول کر چلا کرتی تھی، اپنے بالوں کو دوپٹے سے نہیں ڈھانکتی تھی، اپنے سر پر اوڑھنیاں نہ ڈالا کرتی تھی، اپنے سروں پر اوڑھنیاں نہیں اوڑا کرتی تھی، یہ کھلے بال لے کر چلتی تھی، بازار میں، اسکولوں میں، کالجوں میں ان کے بال کھلے رہتے تھے، اور یہ وہ عورتیں جن کے سینوں میں کھنجر ڈال دیے گئے ہیں، یہ اپنے سینوں پر اوڑھنیاں چادر نہیں ڈالتی تھی، اتنا ٹائٹ کپڑا پہنتی تھی کہ کپڑا پہننے کے باوجود ان کے سینے کا حصہ اٹھا ہوا نظر آتا تھا۔ غیر مرد ان کے سینے پہ نظر ڈالا کرتے تھے، آج ان کے سینوں کو چبھو دیا گیا ہے، ان کے سینوں میں کھنجر ڈال دیا گیا ہے، ان کے سینوں میں کھنجر بھونک دیا گیا ہے۔ ہماری ماں بہنیں یہ عذاب پہ کہیں مبتلا نہ ہوں، ان کے سر کے بال پکڑ کر ان کو لٹکایا نہ جائے، ان کے سینوں میں کہیں کھنجر نہ چبھ ہو جائیں۔ ان کو کہو اپنی بیٹیوں سے اسکول میں جائے تو کم سے کم اوڑھنیاں اور ڈھیلی چادر اپنے جسموں پہ ڈال لیں۔ فرمایا ایک ایسا زمانہ آ جائے گا کہ عورتوں کو دیکھو گی کہ کپڑے پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی، ممیلات و مائلات، لوگوں کی طرف مائل ہوں گی اور ان کو اپنی طرف مائل کریں گی، اتنا میک اپ کریں گی، لال رنگ کا کپڑا تو لال رنگ کی لپسٹک، بلو رنگ کا کپڑا تو بلو رنگ کی لپسٹک، ہرے رنگ کا کپڑا تو ہرے رنگ کی لپسٹک، میچنگ نہیں بگڑنی چاہیے، میچنگ نہیں بگڑنی چاہیے۔ یہ میک اپ اتنا کریں گی کہ نوجوانوں کو اپنی طرف کھینچیں گی اور خود نوجوانوں کی طرف کھنچ جائیں گی۔ لا يدخلن الجنت ولا یجدن ریحھا، یہ عورتوں کو جب دیکھو تو سمجھ لینا یہ عورتیں کبھی جنت میں داخل نہیں ہوں گی اور جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی۔ ایسی عورتوں پر اللہ نے جہنم واجب کر دی اور جنت کو حرام کر دیا، یہ عورتیں کبھی جنت کے اندر داخل نہیں ہوں گی۔ جنت میں داخلے کے لیے ڈھیلا ڈھالا کپڑا ضروری ہے، پردہ ضروری ہے۔ حضرت فاطمہ کا انتقال کا وقت آیا تو رو رہی تھی، کہا علی نے کیوں رو رہی ہو، ایک دن تو سب کو اس دنیا سے جانا ہے۔ کہا علی میرے شوہر میری ایک وصیت ہے اس کو یاد رکھنا، بتاؤ تم میری بیوی ہی نہیں محمد رسول اللہ کی بیٹی بھی ہو، بتاؤ کیا وصیت ہے؟ فرمایا جب میرا انتقال ہو جائے، میری روح نکل جائے تو مجھے رات میں دفنانا، دن میں نہیں۔ عشاء کی نماز کے بعد اندھیرے میں میرا جنازہ لے کر قبرستان جانا، دن میں نہیں۔ حضرت علی نے کہا یہ تم نے ایک نئی مصیبت میرے اوپر ڈال دی، مان لو فجر کے بعد اگر تمہارا انتقال ہو جاتا ہے تو ظہر کے بعد دفن کیا جائے گا، ظہر میں انتقال ہوتا ہے تو عصر میں، اب فجر کے بعد اگر انتقال ہو جائے تب بھی ہم عشاء کے بعد تمہیں دفنائیں، یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ فرمایا اے علی، اے میرے شوہر میرے اوپر یہ احسان کرنا جو میں آپ سے کہہ رہی ہوں، میرے جنازے کو رات کی تاریکی میں لے جانا، میرے جنازے کو رات کے اندھیرے میں اٹھانا۔ پوچھا ایسا کیوں کہہ رہی ہو؟ کہتی ہے کہ میں ایسا اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ میں یہ نہیں چاہتی کہ میرے مردہ جسم پر پڑے ہوئے کفن پر بھی کسی غیر مرد کی نظر پڑے، میرے مردہ جسم پر پڑے ہوئے کفن پر بھی کسی غیر مرد کی نظر پڑے۔ میں چاہتی ہوں کہ میرا جنازہ جب اٹھے تو میرے کفن کو بھی کوئی نہ دیکھے، میری شکل صورت تو بہت دور کی بات ہے۔ حضرت فاطمہ کی یہ نصیحت تھپڑ مار رہی ہے۔ آج
آج ہماری بیٹیوں اور ہماری بیویوں کے منہ پر, ہماری عورتوں کے منہ پر غور کریں, مرنے کے بعد کوئی نکاح نہیں کر سکتا ہے, مرنے کے بعد کوئی کسی سے دلچسپی نہیں رکھتا ہے. کتنی خوبصورت لڑکی کیوں نہ زمین پہ پڑی ہو, اگر مر گئی تو اس کی طرف کوئی انٹرسٹ نہیں لیتا ہے. لیکن حضرت فاطمہ کیا کہہ رہی ہیں کہ میرے انتقال کے بعد میرے مرے ہوئے جسم پر پڑے ہوئے کفن پر بھی کسی غیر مرد کی نظر نہ پڑے. ایک طرف اس پردے کو دیکھیے اور ایک طرف ہمارا سماج, ہماری سوسائٹی, اور اس سوسائٹی میں گھومنے والی آوارہ گائیں, آوارہ بھیڑوں کو دیکھیے. آج مجھے کہنا پڑ رہا, آوارہ گائیں, آوارہ بھینسیں, آوارہ بکریاں, آوارہ بھیڑیں, ان کو کہنا پڑ رہا ہے. آپ یہ مت کہیے کہ مولانا جرجیس مثال غلط دے رہے ہیں. ضرورت پڑنے پر قرآن نے بھی چوپایوں کی مثال دی ہے. اولئک کالانعام بل ہم اضل, یہ چوپایوں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گئے گزرے. جب قرآن انسان کو اللہ چوپایوں کی طرح کہہ سکتا ہے, اگر ہم نے ان کو بے لگام گھوڑی اور بے لگام اونٹنی یا ہم نے آوارہ بھیڑوں بکری کہہ دیا تو کوئی غلط نہیں کیا, کوئی غلط نہیں کیا. ہمیں اپنے معاشرے پر نظر ڈالنا ہے. میرے بھائیوں, 1:02 ہو چکا ہے. مجھے کہا گیا پہلے آپ کو 9 بجے ٹائم دے دیا جائے گا, میں نے سوچا 11 بجے ختم ہو جائے گا, لیکن 11 بجے ٹائم دیا گیا. تو اب ظاہر بات ہے کہ 1.5-2 گھنٹہ تو بولنا ہی تھا, بول دیا. اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ بار الہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے, ہمارے گناہوں کو بخش دے, ہمارے سماج کی اصلاح پیدا فرما دے, ہماری ماں بہنوں کو پردے کی توفیق عطا فرما, ہم جمیع مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پہ قائم کر دے. جب تک تو ہمیں زندہ رکھ, اسلام پر زندہ رکھنا, اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر خاتمہ فرمانا. وما علینا الا البلاغ المبین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام